آج ہم مولانا محمد احمد صاحب بہاولپوری کے بیانات میں سے کچھ اقتباسات آپ کے سامنے شیئر کر رہے ہیں۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے قربانی کا لفظ جو عام طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں، یہ اللہ پاک نے حج کے موقع پر رکھا ہے۔ قربانی کا لفظ جو ہے، اس کو ہم کہتے ہیں گائے، دمبا، بکری وغیرہ کا ذبح کرنا، یہ سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ آپ سارا سال بکرے ذبح کرتے ہیں لیکن اس کو قربانی نہیں کہتے۔ یہ قربانی اس قربانی کی یادگار ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے قرب اختیار کرنے کے لیے کیا تھا، جس میں حاجی حضرات مکہ معظمہ جا کر عرفات میں اس کو ادا کرتے ہیں یا دوسرے اور ان کے حج کے ساتھ منسلک ہیں۔ یہ عید الاضحیٰ اس قربانی کی یادگار ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے قرب کے لیے اختیار کی تھی۔ اور قربانی جو ہے یہ حج کے مہینے میں ہے۔ حج جو ہے یہ 4 انبیاء علیہ السلام کی یادگار ہے۔ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ عرفات کے میدان میں، دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، بیوی بچوں کو جنگل بیابان میں چھوڑنا، تیسرا بچے کی قربانی، اور اسماعیل علیہ السلام کا جذبہ اور اللہ کے حکم پر مر مٹنا، چوتھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ کی سرزمین میں اسلام کی دعوت دینا اور تکلیفوں پر صبر کرنا۔ حج میں سب سے پہلی چیز عرفات کا وقوف ہے، یعنی عرفات کے میدان میں کچھ دیر ٹھہرنا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ عرفات کے میدان میں قبول ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، اللہ رب العزت کا حکم تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، غلطی ہو گئی تو زمین پر اتار دیے گئے اور 40 سال تک میدان عرفات میں اللہ رب العزت کو منانے کے لیے رو رو کر گزارے اور اللہ سے اپنی غلطی معاف کرائی۔ اس لیے عرفات کا وقوف ہے کہ رو رو کر اللہ رب العزت سے اپنے گناہ معاف کرا لو۔ یہ جگہ اللہ پاک سے تعلق پیدا کرنے کی ہے۔ اور دوسری چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ یادگار ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کہ بیوی بچوں کو شام کے علاقے سے لا کر بیابان جگہ پر چھوڑ دیا جہاں کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں۔ حج اس قربانی کی یاد ہے کہ حکم الہی پر مر مٹنے کا جذبہ کیسے ہے۔ اور تیسرا اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے جان دینے کا جذبہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شام کے علاقے میں خواب دیکھا تھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہا، تو وہاں سے چلے مکہ مکرمہ پہنچے، بیٹے کو ساتھ لے کر مینا آئے اور بیٹے سے پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے، اپنا خواب بتایا۔ بیٹے نے کہا اللہ کا حکم پورا کیجیے۔
اور مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اصل ہے اللہ کا حکم پورا ہو جائے، میری جان چلی جائے، جاتی ہے چلی جائے۔ حکم الہی پر جان دے دینے کا جذبہ اللہ کے حکم نہ ٹوٹنے پائے۔ غلطی ہو جانا یہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے دکھایا ہے، لیکن اس غلطی پر شرمندہ ہو کر معافی مانگنا ہے یہ بندے کا کام ہے، لیکن نافرمانی پر قائم رہنا یہ اللہ کو گوارا نہیں۔ اللہ کے حکم کو کس طرح ماننا یہ سارا اللہ پاک نے دکھایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اور یہ بکرے کی قربانی یہ ایک یادگار ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کے قرب کے لیے اختیار کیا تھا۔ اللہ کا تقرب، اللہ کا تعلق جو راستہ ہے وہ قربانی کا راستہ ہے۔ اللہ پاک نے قربانی کے راستے سے اپنا تقرب جو ہے یہ ایک راستہ رکھا ہے، اور اس کے امام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اللہ کے قرب کے لیے آپ کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اتباع کرنا پڑے گا کہ ہر چیز کو قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے حکم کو نہیں توڑا جا سکتا۔ قربانی کے اس راستے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنا واضح کیا ہے کہ کل قیامت کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے حوالے کرنا، اس حکم کے ماننے میں اگر بھول چوک سے غلطی ہو گئی تو اس کے لیے معافی رکھی ہے کہ پہلے ندامت ہو، پھر توبہ، پھر آئندہ ٹھیک چلنے کا ارادہ اللہ کے حکموں پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو راستہ بتایا اور کر کے دکھایا وہ ہماری اصل طاقت تھی، وہ تھی اللہ کی معیت، جس کی وجہ سے ہم دنیا میں جا رہے تھے اور کافر یا اسلام میں آتے تھے یا مقابلہ کرتے تھے تو شکست کھاتے تھے۔ اب ہمیں قربانی کا پتہ نہیں، ہم قربانی صرف جانور کے گلے پر چھری چلانے کو کہتے ہیں، حالانکہ یہ قربانی تو اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یادگار ہے کہ یہ ایک راستہ ہے اور ہمیں اس راستے پر چلنا ہے۔ اللہ ہمیں اس اپنی اصلی طاقت کو لینے کا اور اس راستے پر چلنے کا توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے قرب کے لیے ایک راستہ ہے قربانی، اللہ کے ہر حکم پر جان قربان، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عملی طور پر کر کے دکھایا تھا۔ قربانی کا مطلب قرب الہی کے لیے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم الہی کو پورا کیا۔ عید قربان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی دی تھی یہ اس کی یادگار ہے۔ اس میں ایک عرفے کا روزہ ہے، سابقہ سال آئندہ سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ قربانی فرض ہے، جس پر قرض ہو اس پر فرض قربانی نہیں ہے۔ قربانی فی شخص ہے، فی گھر نہیں ہے، خواہ مرد ہو یا عورت، جس کے پاس 52 تولے چاندی کی قیمت کی مالیت ہو اس پر قربانی ہے۔ رہائشی مکان کے علاوہ باقی پلاٹ، زمین، اس پر قربانی ہے۔ گھر کے اندر ایک سواری کے علاوہ دوسری سواری ہے تو علماء سے اس معاملے میں اپنی تحقیق کر لیا کرو کہ ہم نے یہ قربانی ہم پر جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ قربانی 3 دن ہے، عید کی نماز 6 تکبیر زائد ہیں اس میں ہے۔ چوتھی چیز حج کے سلسلے میں ہے کہ مکہ معظمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اللہ، پوری انسانیت کو دعوت دینا، ساری انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانا اور ساری انسانیت کو اللہ کی طرف لانا ہے۔ دعوت مکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، حج اس دعوت کی یاد کو تازہ کرتا ہے کہ کس طرح سے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی سرزمین میں دعوت دیتے تھے۔ ان میں خانہ کعبہ کا طواف ہے کہ کیسے ایک جانسار اپنے محبوب کے گرد گھومتا ہے، کس طرح چکر لگاتا ہے۔ حجر اسود پر اگر کوئی صحیح زندگی گزارنے کا ارادہ لے کر آئے تو اس کے مہر لگ جائے گی، اور اگر غلط زندگی لے کر گیا اور زندگی بدلنے کا ارادہ نہیں تو اس کی مہر لگ جائے گی۔ آنے والے حج پر چھوٹتے بھی ہیں اور پھنس کر بھی آتے ہیں۔ گناہوں سے توبہ اور زندگی بدلنے کا ارادہ کیا تو چھوٹ گئے، اور اگر ایسا نہ کیا تو اور زیادہ دنیا میں اور غلط زندگی میں پھنس گئے۔ اللہ پاک ہمیں ان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔